درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ کل ہم نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آیت مبارکہ سے ان کی ایک کرامت سماعت فرمائی تھی کہ ان کے کہنے سے پتھر کی مورتی نے دودھ پیا، ایک کرامت ہم نے کل سماعت فرمائی تھی۔ آج ایک اور واقعہ ان کی آیت مبارکہ سے ہم سماعت فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ایک مرید تھے اور انہوں نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی تھی، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ خواجہ غریب نواز سے جب نکلا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر ان سے بابا فرید گنج شکر، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء، پھر خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی، ہوتا ہوا خواجہ بندہ نواز گسو دراز، اور پھر جو ہے خواجہ شمنا میرا، خواجہ محمد میرا تک پہنچا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بہت پہلے عرصے سے، جب آپ نکلے تھے ہندوستان آنے سے پہلے، تو اپنا وطن چھوڑ کر خواجہ غریب نواز کے ساتھ آپ نے بھی سفر کیا تھا، آپ کے ساتھ رہے، آپ نے جو سکھایا سیکھا، جو فیض دیا سارا فیض آپ نے حاصل کیا تھا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نائب تھے، اور پھر انہیں خلافت عطا کی گئی اور دلی کے اندر جو ہے انہیں دین کا کام کرنے کا حکم دیا اور دلی بھیجا تھا۔ دلی میں جب آپ آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو آپ کی شہرت بڑی عام ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے آپ کے مریدوں کا حلقہ بڑھنے لگا، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آپ سے بیعت ہونے لگے، آپ کے مرید۔ اور اس میں ایک اعجاز یہ بھی تھا کہ اس وقت جو دلی کا بادشاہ تھا سلطان التمش، وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، آپ کا مرید ہو گیا۔ یعنی جو سلسلہ چشتیہ کی بزرگ ہیں، خواجہ غریب نواز، بابا فرید گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بھی بڑے پائے کے ہونے کے باوجود بھی کوئی بادشاہ ان کا مرید نہیں بنا۔ یہ اعزاز صرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حاصل ہوا کہ وقت کا بادشاہ جو ہے ان کا مرید بنا، دلی کا بادشاہ جب مرید بنا تو اتنا عقیدت سے آپ کے پاس آ کر بیٹھا، دین کا علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی، ورد و وظائف سیکھنے کی کوشش کرتا۔ اور ایک دن انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس رہ کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ تو بادشاہ اگر یہاں رہے گا تو حکومت کون کرے گا، لوگوں کو کون سنبھالے گا، ایسے کر تو تیرے محل میں ہی رہے، میں اپنا جو آستانہ ہے میں تیرے محل کے قریب کر دیتا ہوں، میں وہاں پر آ کے رہتا ہوں۔ پھر آپ محل کے قریب آپ نے جو ہے اپنا آستانہ بسا لیا، اور بادشاہ روزانہ آپ کے پاس آ کر درس و تدریس اور پھر آپ سے فیض حاصل کر کے جایا کرتا۔ یہ بات جو ہے وہاں کے جو سردار تھے ان سے دیکھی نہ گئی، اور حسد کے مارے انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر ایک الزام لگایا۔ وہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ التمش کے دربار کا ایک درباری تھا، اس نے ایک ہندو عورت کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات بنا لیے، اور جب وہ عورت اس سے شادی کا مطالبہ کرنے لگی تو کہنے لگا کہ شادی تو کروں گا میں تجھ سے، لیکن تجھے میرا ایک کام کرنا پڑے گا، یہ جو تیرے پیٹ میں جو ناجائز اولاد ہے اس کا الزام تجھے قطب الدین بختیار کاکی پر لگانا، اگر تو ایسا لگائے گی تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گا، ورنہ میں تو سردار ہوں، کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو دبا دوں گا، تجھے بھی مار دوں گا۔ تو ڈر کے مارے وہ جو ہے راضی ہو گئی، تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں یہ الزام لگاؤں گی، اور لیکن گواہ پوچھے جائے کہ تمہیں گواہ کہاں سے لاؤں گی؟ تو سردار نے 4 مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے ان کو پیسے دے کر خرید لیا اور کہا کہ تمہیں اس کی بات کی گواہی دینی۔ سارا معاملہ طے ہوا، اور پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگایا جائے۔ عورت نے آ کر ایک واویلا کھڑا کر دیا اور کہنے لگی کہ میرے یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے الزام لگایا تھا، بچہ گود میں لے کر آئی اور کہنے لگی، بچہ ابھی 1 مہینے کا بھی نہیں ہوا تھا، کہنے لگی کہ یہ بچہ اس کا ہے، انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور انہوں نے اپیر بنے پھرتے ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اور یہ معاملہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ خود ان کا مرید تھا۔ جب قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا گیا دربار میں، جیسے دربار میں آئے تو بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہونے لگا، کیونکہ ان کا مرید تھا، عقیدت مند تھا۔ دوسرے دربار بھی کھڑے ہونے لگے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پیر کے حیثیت سے نہیں آیا، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، تم بیٹھو، اور جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تمہیں عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، تمہیں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ تو پوچھا گیا، الزام لگائی اس عورت نے کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟
تو 4 گواہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، شریع داڑھی ان کے چہرے پہ تھی، لیکن پیسوں کے مارے، لالچ کے مارے خریدے جا چکے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اس عورت کو آپ کے کٹیا میں، آپ کے کمرے میں جاتے آتے ہم نے دیکھا ہے۔ گواہی۔ اب گواہ اور مدعی کا دعویٰ، ان باتوں پر تو تمام لوگوں نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ ہم تو جنہیں پیر سمجھتے تھے وہ اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں، اور ان کی عمر بھی اس وقت زیادہ ہو گئی تھی، اپنے عمر کا بھی لحاظ نہ کیا، نہ جانے تانے دینے لگے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بڑا تکلیف ہوئی، دل کو رنج پہنچا، تو بادشاہ سے کہنے لگے کہ گواہ بھی لے آئی ہے اور مجھ پر الزام بھی لگا رہی ہے، اب میرے پاس ابھی تو کچھ اس کا جواب نہیں ہے، لیکن تم مجھے 1-2 دن کی مہلت دے تاکہ میں کچھ اپنا راستہ بنا لوں۔ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرا پیر ہونے کے باوجود مجھ سے مہلت مانگ رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے اور آپ 3 دن میں جو ہے اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے گھر میں آئے، اس محل سے نکلے تو پیدل چلتے آئے، تو دیکھا کہ چاروں طرف لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اپنے کمرے میں گھر میں پہنچے اور پہنچ کر سجدہ ریز ہو گئے، مصلی بچھا کر نماز ادا کی اور اجمیر کی طرف رک کر کے، ابھی خواجہ معین الدین چشتی حیات تھے، اجمیر کی طرف رک کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے پیر، کیا میں یتیم ہو گیا؟ کوئی میں بے وارث تو نہیں ہوں، یتیم تو نہیں ہوں، لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں جو گناہ میں نے نہیں کیا۔ آپ دلی میں ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ہیں، اور وہاں مصلی سے بیٹھ کر آپ فریاد کر رہے ہیں، مصلی سے بیٹھ کر فریاد کر رہے ہیں، اپنے پیر کو پکار رہے ہیں، میں یتیم تو نہیں ہوں نا، میں لاوارث تو نہیں ہوں نا، میں نے اپنا وطن تمہارے کہنے پہ چھوڑ کے یہاں آیا، آپ مجھے جہاں لے گئے میں وہاں گیا، آپ نے کہا کہ سادہ کھانا ہے، میں سادہ کھانا کھاتا رہا، جو کی روٹی پر اپنا گزارا کرتا رہا، تم نے جس طرح کہا میں نے اس طرح کیا، تم نے کہا کہ وطن کو واپس نہیں جانا اپنے گھر، میں نہیں گیا، تمہارے کہنے سے دلی میں دین کا کام کر رہا ہوں، آج مجھ پر یہ الزام ہو رہے ہیں، اس عمر میں یہ الزام مجھ سے سہا نہیں جاتا، میری مدد کرو۔ اپنے وہاں سے پکارا تو وہاں سے جواب آیا کہ مت گھبرا، میں پہنچ رہا ہوں، مت گھبرا، میں پہنچ رہا ہوں۔ آواز سنی تو آپ مطمئن ہو گئے اور پھر انتظار میں لگے۔ 3 دن کی مہلت تھی، چوتھے دن دربار میں جانا تھا، تیسرا دن گزرنے کو تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو خواجہ معین الدین ابھی نہیں آئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابھی کیوں نہیں آئے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، نماز ختم کی، اس خیال میں کہ آئے نہیں ہوں گے۔ جب نماز ختم کی، سلام پھیرا تو دیکھا کہ خواجہ معین الدین پیچھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں، تیسری رکعت میں آ کر مل گئے۔ انہوں نے اپنی 2 رکعت نماز مکمل کی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دوڑ کر خواجہ نظام الدین اولیا سے جا کر لپٹ گئے۔ پیر اور مرید کی یہ محبت تھی، لپٹ کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، ہچکیاں بن گئیں۔ خواجہ غریب نواز نے دور کیا اور کہا کہ کیوں روتا ہے، خاموش ہو جا، تو بڑا ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے، تو بڑا کہ یوسف علیہ السلام بڑا، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگے ہیں، تو بڑا کہ عامہ عائشہ صدیقہ بڑی، ان پر بھی الزام لگے ہیں، تو کیا چیز ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا کہ تیرا الزام ثابت ہو اور جیل میں جانا پڑے تو چلا جا، اللہ کی رضا اسی میں ہے، روتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو تیرا بال بھی باقا نہیں ہوگا، تیرا بال بھی باقا نہیں ہوگا۔ رات گزری، صبح کو دربار میں جب پہنچے تو دعویٰ کرنے والی عورت پھر سے چلاتا چیخ کر الزام لگانے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ بچہ ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ کون گواہ ہے، گواہوں کو لایا جائے سامنے۔ تو گواہ چاروں آ کر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی جلال میں آ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ میرے قطب الدین نے ایسا کیا ہے؟ تو سب کے سب ڈر گئے، لرز گئے، کانپنے لگے، سب نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے، کسی میں زبان کھلنے کی ہمت نہ تھی۔ خواجہ معین الدین سمجھ گئے کہ یہ کسی کے دباؤ میں آئے ہیں، کسی لالچ میں آئے ہیں، یہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے، آپ سمجھ گئے۔ پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ جو سردار جس نے پیسے دے کر لایا تھا وہ کہنے لگا کیوں گواہی نہیں دیتے، اگر تم نے گواہی نہیں دی
تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم نے دیکھا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ ان کا چپ رہنا اور ڈر سے کانپ جانا اس بات کی علامت ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے۔ اے بادشاہ، اس بات سے سمجھ جا کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے انہوں نے گواہی دی ہے، دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو تم پیش کرو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، جو واقعہ ہوا نہیں اس کا گواہ کہاں سے لاؤں؟ خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے کہ اس عورت کی گود میں بچہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اسی نے گناہ کیا ہے۔ گناہ تو ہوا ہے، اس کے گناہ کا جو گواہ ہے، جس نے جو گناہ کیا ہے اس کا گواہ خود اس کا بچہ ہے۔ اس کا بچہ گواہی دے گا کہ اس نے کس کے ساتھ گناہ کیا۔ تمام درباری کہنے لگے کیا بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے کہ ہاں بچہ بولتا ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ایک اللہ کی ولیہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب گواہی کا موقع آیا تو ان کے بچے نے ان کی گود میں گواہی دی تھی کہ میری ماں کی گواہی، ماں کی سچائی کو ثابت کیا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک اولیاء کے لیے ایک بچہ گواہی دے سکتا ہے تو ہم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، پھر ہماری بے گناہی کے لیے کیا بچہ گواہی نہیں دے سکتا؟ تو بچے سے کہا کہ بچے تو گواہی دے، بتا کہ تو کس کی گناہ کی نشانی ہے۔ تو بچے نے اپنی ماں کا پلو ہٹا کر، جو کپڑا اس نے ڈال رکھا تھا اس پر، وہ بچے نے پلو ہٹا کر اپنا چہرہ باہر کیا اور اسی گود میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ ہاں یہ قطب الدین بختیار کاکی پر جو الزام لگایا گیا یہ بے گناہ ہے۔ میری ماں کے ساتھ گناہ کرنے والا گناہ گار وہ بادشاہ کے بازو میں بیٹھا ہوا سردار ہے، اس نے میرے ماں کے ساتھ گناہ کیا۔ جب گواہی دی گئی تو سردار بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، بھاگنے لگا، اسے پکڑ لیا گیا، جھوٹے گواہوں کو بھی پکڑ لیا گیا اور پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یہ باعزت ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور لوگوں نے سازش کے طور پر ان کے اوپر الزام لگایا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا اور کہا کہ چلو، اور دربار سے لے کر نکلے، کہا کہ اب تمہیں دلی میں نہیں رہنے دوں گا، تم چلو میرے ساتھ اجمیر۔ تو اپنے پیر کے ساتھ جب جانے لگے تو سارے لوگ جو ہے آپ کے پیچھے امڑ پڑے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، آپ ہمیں معاف کریں، لیکن ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، دلی چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو خواجہ معین الدین نے کہا کہ نہیں، جب میرے قطب الدین پر الزام لگا تو اس کی ذلت دیکھنے کے لیے قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے، میں نے اس لیے تو اسے دلی نہیں بھیجا تھا، اس کی عزت دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اس کی شہرت دیکھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس کی ذلت دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو میں اپنے قطب الدین کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لوگ گڑ گڑاتے رہے، بادشاہ بھی گڑ گڑاتا رہا، لیکن معین الدین چشتی نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مرید کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے ساتھ اجمیر لے گئے۔